بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ انٹرمیڈیٹ سال اول میں اردو کے سلیبس میں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف سے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں غزل، اور یہ غزل ہے منیر نیازی کی۔ بچوں، آپ نے جب یہ قافیہ تلاش کرنے ہوتے ہیں، ردیف تلاش کرنا ہوتا ہے، تو آخر سے دیکھیں گے۔ جیسے یہاں پر اوے رہنا، اوے رہنا، اوے رہنا، یہ دیکھیں غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں گھبرائے ہوئے رہنا، دہکائے ہوئے رہنا، اور اس کے بعد ایک مصرع ردیف قافیہ سے آزاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں مہکائے ہوئے رہنا، اور شرمائے ہوئے رہنا، چمکائے ہوئے رہنا، اکتائے ہوئے رہنا۔ یہ جو اوے رہنا ہے، رپیٹ ہو رہا ہے، اسے کہتے ہیں ردیف۔ ردیف مطلب وہ الفاظ یا لفظ ہیں جو رپیٹ ہوتے ہیں۔ یہ ردیف ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے، دو لفظوں کے بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ لفظوں کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے پہلے گھبرائے، دہکائے، مہکائے، شرمائے، چمکائے، اکتائے، تو انہیں کہتے ہیں قافیے۔ اب مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمیشہ میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ردیف اور قافیہ ہم نے تلاش کرنے مصرے کے آخر میں۔ یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے یہاں پر نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مصرع جو اس کے بعد ہوتا ہے، غزل کے پہلے شعر کے بعد کے جو مصرے ہیں، ایک مطلب جو پہلا شعر چھوڑ کر دو مصرے تو یہ ہو گئے۔ دیکھیں یہ ان کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک مصرع ردیف اور قافیے سے آزاد ہے۔ یہ دیکھیں کہ مصرے میں بالکل نہیں آ رہے، ہوئے رہنا بھی نہیں آ رہا، نہ گھبرائے اور دہکائے اور مہکائے کے ہم آواز الفاظ ہیں، آخر تک ایسے چل رہا ہے۔ اور جو آخر میں جو شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ اگر وہ تخلص استعمال نہ کرے تو پھر اس کو غزل کا آخری شعر تو کہہ دیتے ہیں، مگر اس کو مقطع نہیں کہتے۔ تو گویا اپنی آسانی کے لیے آپ سمجھ جائیں کہ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں قافیے بھی آ رہے ہیں، دونوں میں ردیف بھی آ رہے ہیں، اس لیے ان کو کہتے ہیں ہم قافیہ ہم ردیف۔ اسے کہتے ہیں مطلع۔ یہ غزل کا پہلا شعر ہے۔ اگر شاعر اس کے بعد اگلے شعر میں بھی اسی بات کو استعمال کرے کہ مطلب دونوں مصروں میں وہ ردیف اور قافیے کا استعمال کرے، پھر اسے کہیں گے مطلع ثانی۔ اور یہ میں آپ سے پہلے شاید کہہ چکا ہوں کہ جب شاعر اپنا نام استعمال، تخلص استعمال نہیں کرتا غزل کے اپنے آخری شعر میں، تو اسے ہم آخری شعر تو کہتے ہیں، مگر اس کو ہم مقطع نہیں کہتے ہیں۔